بہترین بہترین. تو یار دوستوں بہنوں اور بھائیوں، اصل میں اسلام جو ہے نا وہ بیوی کو مارنا حرام نہیں کہتا. یہ تو ہم نے آج ثابت کیا. اور اسلام اصل میں آپ کو بیوی کو مارنے کے اوپر جو کنڈیشنز مسلمان لگاتے ہیں اتنی ڈھیر ساری، وہ ڈھیر ساری کنڈیشنز بھی نہیں لگاتا. منیملسٹک کنڈیشنز ہیں جو ہم نے آج دکھائی ہیں آپ کو. منیملسٹک کنڈیشن میں آپ کو صرف اس کی طرف سے شائبہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا فیلنگ آنی چاہیے کہ یہ ایروگنٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کی ٹھکائی کر سکتے ہیں. لیٹ الون کہ وہ آگے سے بڑھ کے اونچی آواز میں آپ کے ساتھ بولے. محمد نے عائشہ کو جب ٹھکائی کیا، جو ہم نے دکھایا، اس کے سینے پہ مارا مکہ جس سے اس کو پین ہوا، اس وقت عائشہ کوئی ایڈلٹری پرفارم نہیں کر رہی تھی. اس وقت عائشہ نے محمد کے کہے بغیر کوئی اس کی نافرمانی نہیں کی تھی. محمد رات میں عائشہ کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا باہر نکلا تھا. عائشہ دیکھنے کے لیے اٹھی اس کے پیچھے پیچھے کہ جناب محمد کہیں ڈنگی ڈنگی کسی اور کو تو نہیں کرنے جا رہا. محمد چلا گیا قبرستان، عائشہ پیچھے پیچھے. اب محمد کو پتا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سایہ ہے. محمد ڈر گیا، اس کا دل بیٹھ گیا، وہ واپس ہی کے لیے بھاگا. عائشہ بھی بھاگی، محمد بھی بھاگا. محمد اور تیز بھاگا تو عائشہ اور تیز بھاگی، کیونکہ عائشہ کو محمد سے پہلے گھر میں گھسنا تھا. اور وہاں پہ جب گھر پہنچا تو محمد نے عائشہ کو دیکھا، چھوٹی بچی تھی، تھوڑی سی ہانپ بھی رہی ہوگی. عائشہ کو محمد نے دیکھا اور محمد نے عائشہ کو بولا، کیا یہ تم ہی تھی جس کا سایہ میرے پیچھے تھا؟ عائشہ نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، میں نہیں بتاؤں گی. محمد نے کہا بتا دو اس سے پہلے، نہیں تو اللہ بتا دے گا. جس طرح چھوٹے بچے کو ڈراتے نہیں ہیں، بچے صحیح طرح بتا دو، نہیں تو میں تھرڈ آئی سے پوچھ لوں گی، میری جو سر کے پیچھے والی آئی ہے نا وہ مجھے بتا دے گی. بچہ خود ہی بتایا ہے کہ ہاں میں نے کیا تھا. سیم اسی طریقے سے عائشہ کو محمد نے ڈرایا، بتا دو نہیں تو جو اللہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ مجھے بتا دے گا. And that's exactly what happened. عائشہ نے کہا میرے ماں باپ بھی تیرے پہ قربان محمد، میں ہی تھی، میں تیرے پیچھے پیچھے بھاگی تھی. محمد نے اس سے پوچھا کہ جو سایہ میرے پیچھے تھا وہ بھی تم ہی تھی؟ ہاں. جو سایہ میرے آگے آیا تھا ایک دم وہ بھی تم ہی تھی؟ ہاں. تو اسی وقت محمد نے غصے میں آ کے اس کے سینے کے اوپر مارا. اس میں کوئی پیار سے دھکا نہیں چل رہا، کوئی پیار نہیں چل رہا. This is exactly what happened. عمر بن الخطاب کی اگر آپ حدیث لیتے ہیں تو وہ مار رہا تھا اپنی بیوی کو، ایک دوسرے صحابی نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا، ان کو سیپریٹ کیا. مگر ونس اگین عمر نے کہا میں نے محمد سے سنا ہے کہ کوئی بھی اپنی بیوی کو جب مارے خاون تو بھائی اس کو آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے کہ کیوں مارا. اس کے اوپر ڈفرینٹ شرح لکھی ہوئی ہیں. ون آف دا شرح اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان جس کی وجہ سے میاں اس کو مار رہا ہے. فار ایگزامپل بیوی نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کرنا چاہتی یا اس کو پراپرلی سیکس نہیں کرنے دے رہی، تو چونکہ یہ بہت انٹیمیٹ قسم کی بات ہے اس وجہ سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے. You need to understand this very important fact کہ اسی وجہ سے یہ جو شرح لکھی گئی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اگر یہ ضعیف ہے تو دین پھر یہ شرحوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ شرحوں کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ شرح اس چیز کے اوپر لکھی جاتی ہیں جس کو آپ صحیح مانتے ہو. اگر آپ کسی چیز کو صحیح نہیں مانتے تو اس کے اوپر پھر شرح لکھنے کی ضرورت نہیں آتی. اسلامک فقہ کے اندر اس حدیث کے اوپر شرح لکھی گئی ہیں کہ جو گھر کے بھید ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں، کیونکہ گھر میں اور بڑے پوشیدہ راز ہوتے ہیں اور بڑی پوشیدہ چیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جب مارا پیٹا جا رہا ہے تو کسی کو پتہ نہ لگے. یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کو مباشرت کی بنا پہ مارا جا رہا ہے، کیونکہ بیوی مباشرت سے انکار کرتی ہے، یعنی سیکس سے انکار کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت مناوی رحم اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بیوی کو مارا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بیوی کی ستر پوشی ہو رہی ہو وہاں پہ،
ستر پوشی کسے کہتے ہیں کہ اس کی غلطی کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، اس بنا پہ اسے مار رہا ہے، مگر وہ کس قسم کی ہے؟ مثلا جماع اور مباشرت، اور ممانعت اس سے بھی ہے کہ ساس سسر کو بھی نہ بتایا جائے کہ آپ اس کو مار رہے ہیں. لہٰذا اس حدیث کے اوپر مختلف شرح لکھی گئی ہیں، مختلف شرح لکھی گئی ہیں کہ کیوں نہیں بتانا. اور وہ حدیث اسی وجہ سے چند ایک لوگوں نے، اس کی ایک اور حدیث ہے جس میں صرف یہ سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ ایک بیچ میں ایک شخص کو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس شخص کا نہیں پتا، لیکن وہ سٹیٹمنٹ سیپریٹ ہے، وہ حسن بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی الالبانی نے صحیح کہا ہے. اگر اس نہیں، الالبانی نے اس کو صحیح نہیں کہا، اس کو سائل سب سے اینڈ والا کون تھا یار؟ سب سے اینڈ والا حدیثوں کو صحیح دینے والا، سند دینے والا، الالبانی نے نہیں، الالبانی کے بعد یار زئی کون سا تھا؟ زئی کا پورا نام زبیر علی زئی، زبیر علی زئی، زبیر علی زئی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے. سو ایک جو خالی سٹیٹمنٹ والی ہے، یہ جو عمر والی ہے، یہ تو ویسے اسے تو الالبانی نے بھی صحیح کہہ دیا ہے، لیکن جو خالی یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے مت پوچھے کہ اس کو کیوں پیٹا جا رہا ہے، اس ولی حدیث میں بھی میں زبیر علی زئی نے اس کو صحیح کہا ہے. سو اسی وجہ سے شرحیں لکھی جا رہی ہیں. سو امیجن، اور پھر آپ کے پاس حدیث آتی ہے کہ اگر کسی بیوی کا ہاتھ توڑ دیا ہے محمد کے ساتھیوں نے مار مار کے، تو صرف اس کے پاس اب یہ اجازت ہے، محمد نے دے دی ہے کہ ہاں اب تم اس سے طلاق لے لو. یہ حدیث آتی ہے سنن نسائی کے اندر، اور یہ بھی صحیح ہے. آئیے یہ میں نے دکھائی نہیں تو میں دکھا دوں اسی سمری کے اندر. یہ دیکھیے، یہ بھی ایک بڑی مزدار حدیث ہے، میں نے 2-3 دفعہ کہا تھا لیکن کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا. امیجن کرو ساحل کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اتنی کامنلی چل رہی ہے انڈیا پاکستان کے اندر. بیوی کو اس نے مارا، ایسا مارا کہ اس کا ہاتھ ہی توڑ دیا. وہ عورت عبداللہ بن ابئی کی بیٹی جمیلہ تھی. اس کا بھائی اس کی شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے ثابت بن قیس کو بلایا جو کہ اس کا خاوند تھا. آپ نے اس سے فرمایا تمہاری دیوی جو چیز اس کے پاس ہے اسے لے لو اور اس کا رستہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ. اس عورت کو کم دیا کہ ایک ایز کی عزت گزار کے اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، یہ لو پکڑو. دا اونلی تھنگ جو محمد نے کیا، اس نے قیس بن شمار کو پٹائی نہیں کروائی، اس کو قید میں نہیں رکھوایا، اس کو ہنٹر نہیں مارے، اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. صرف یہ کہ اگر تمہارا ہاتھ خاوند نے مار مار کے تمہارا ہاتھ بھی توڑ دیا ہے نا، تو دا اونلی تھنگ دیٹ یو ہیو از کہ تم اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، اس سے طلاق لے لو. اگر بیوی کا مار مار کے ہاتھ توڑ دینا حرام ہوتا تو حرام کام کی شرع میں پنشمنٹ ہوتی ہے. اسلام میں ہر حرام کام کے اوپر پنشمنٹ ہے. آپ شراب پیو، آپ کو کوڑے پڑیں گے. یعنی کہ بیوی کا ہاتھ توڑ دینا شراب پینے سے کم گناہ ہے. اتنا کم گناہ ہے کہ آپ کی صرف طلاق ہوئے گی اس بیوی کے ساتھ، اور بیوی طلاق لے سکے گی، بیوی کے پاس طلاق کا حق چلا جائے گا. That's it. خاوند کو سزا نہیں ملے گی، اس کا ہاتھ نہیں توڑا جائے گا. آئی فار این آئی، ایئر فار این ایئر، نوز فار این نوز، ختم. وہ آیت ختم. اس کو آپ انگریزی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، جس میں مرضی پڑھو، اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے. قیس نے بیوی کو مارا، اتنا مارا کہ اس کا بازو ہی توڑ دیا. ہر نیم و جمیلہ، ہر بردر کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ، اور محمد نے کیا کہا؟ طلاق لے لو. دیر یو گو، اینڈ آف ڈسکشن. صحیح حدیث ہے یہ بائی دا وے. سو امیجن کرو کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا جو کہ اس چیز کو بتائے کہ بیوی کو مارنا ایک گناہ ہے. جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، it is stupidity, it's idiotic. There is not a single statement of محمد جہاں پہ یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ حرام ہے. ہاں ایک زمانے میں محمد نے حرام کیا تھا، یس کیا تھا، لیکن پھر عمر نے محمد کے پاس آ کے بولا محمد کیا کر دی ہے، ہمیں دوبارہ مارنا ہے. اور محمد نے عمر کے کہنے کے اوپر دوبارہ عورتوں کی پٹائی شروع کروا دی. دس از دا ریالٹی. ہاں ایک زمانے میں محمد بھی شاید انسان تھا لیکن پھر وہ حیوان بن گیا. دیٹ از دا ریالٹی. تو آپ اب خود سوچو اے فیمیلز آف
اسلام فالوورز خود سوچو اس بات کو، کیا رہ جاتا ہے اس چیز کے بعد؟ کدھر حرام ہے؟ آپ کا ہاتھ توڑ دیں، آپ کا پاؤں توڑ دیں، کیا سزا ہے ان کی؟ آخرت میں جو سزا ہوتی ہے نا جہنم والی، وہ اس دنیا کی سزا کے بعد ہوتی ہے. شرابی کو آخرت میں سزا ملنی ہے لیکن اس دنیا میں بھی کوڑے پڑنے ہیں. زانی کو اس دنیا میں بھی کوڑے پڑنے ہیں، اور اگر شادی کے بعد زنا کرتا ہے تو اس دنیا میں پتھراؤ ہو کے مارنا ہے، پھر جہنم میں سڑے گا. اتنی بڑی گیم جس میں آپ ایک انسان کا ہاتھ یا بازو یا ٹانگ توڑ دو، اس کے اوپر سزا نہیں ہے. اور پھر آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ بھائی محمد از ویری فیمنسٹ. یہ فیمنسزم ہے محمد کے اندر. قرآن اس چیز کو کلیئر کرتا ہے. چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 34، ریورس آف دس آیت کہ اگر فیمیل کو برا لگے یا ڈر ہو اپنے خاوند سے. چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 128. تفاسیر جو میں نے آج آپ کو دکھائی، قرطبی دکھائی، ابن کثیر دکھائی، در منصور دکھائی. دس از دا ریالٹی آف دا فیمیل. یہ اوقات ہے فیمیل کی. That's it. Like, it is very simple. آج کا ٹاپک اس طرح سمپل ٹاپک کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سمپل ٹاپک بہت ساری چیزیں آپ کو دے کے گیا ہوگا. اور جو میری بہن پاکستان سے آئی تھی، اس کو یہ سٹریم پوری کی پوری سننی بہت ضروری ہے. اس کے میاں نے ان تمام چیزوں کا اعتراف کیا ہے. میں اسی وجہ سے کرسچنز، ہندوز، ایتھیسٹ، جوز، سیکولرز اینڈ ایگنوسٹکس اور باقی تمام کے تمام، ان سب کے سب فیمیل سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، پلیز آپ اپنے بندے کو جو بھی سوچ رہی ہو، غلط سوچ رہی ہو، اس کو ہمارے پاس لے کے آؤ. شادی سے پہلے لاؤ ہم، تاکہ آپ کو اس کی اصلیت دکھا دیں. آپ کو لگ پتا جائے گا. شادی کے بعد تو آلریڈی ٹو لیٹ. اور پلس آپ کا بچہ ہو گیا نا، تو پھر دیکھنا کہ آپ کی کیا حالت ہوگی. اور یہ بھی میں نے اس سے پوچھا تھا تمہارا بچہ ہوا کیسے رہے گا؟ ہاں وہ مسلمان رہے گا. تو بھائی آپ کا کرسچن پنا کہاں گیا؟ دس از دا ریالٹی آف اسلام. Comprehend this reality. If you won't understand and comprehend this reality, you are going to go in hell in this world. وہ اللہ والی ہیل کی بات نہیں کر رہا. اللہ والی ہیل چھوڑو، اللہ کا تو خود کا پاؤں ہیل کے اندر ہے. کون سی ہیل ہے وہ؟ اس کا تو خود پاؤں ہیل کے اندر ہے. اس دنیا ہیل، یہ دنیا ہی ہیل بن جائے گی. ڈونٹ لیٹ دس دنیا بیکم ہیل فار یو. اس دنیا کو اپنے لیے ہیل نہ بناؤ. Stay away from Islam. Stay away from Islam. بہت بہت دھنیہ واد سب کے. تھینکس الاٹ. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. ساحل بھائی. بڑی زبردست سمری آپ نے دی ہے ایڈم صاحب. اور اس طریقے کے جو ٹاپک ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا کہ کتنی واہیات چیزیں اسلام کا حصہ ہے، کتنی گندی ٹیچنگز ہے اسلام کی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اور بار بار اس وجہ سے اس طریقے کے ٹاپک آتے رہتے ہیں. جتنے مومن حضرات ہیں، مومنائیں ہیں، اگر تھوڑی بھی آپ کے اندر انسانیت ہے اور آنیسٹی ہے، آپ صحیح کو صحیح مانتے ہو، غلط کو غلط مانتے ہو، تو آج کی جو سٹریم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہوگی کہ یہ جو کلٹ ہے، یہ جو سو کالڈ مذہب ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک اچھا مذہب نہیں ہے. اور اس سے باہر نکلنا یہی سمجھداری ہے، اور یہی آج کی ضرورت ہے.